کوئی تحریک یا شخصیت ملکی سلامتی سے بڑی نہیں۔ انتظامی خلا کو کب تک شہیدوں کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طرز پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ملک کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں 2 ٹوک موقف۔ کہا ملک کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر سیاسی ذاتی مفادات سے بالا بیانی اپنانا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ علماء خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردوں سے کمزور کر سکتے ہیں، آج ان کو پیغام ہے، ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو ناکام کریں گے۔ آرمی چیف نے اجلاس سے 50 منٹ تک خطاب کیا۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف نے دعا بھی کرائی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس حالیہ دہشت گردی کی شدید مذمت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کیا۔ کہا یہ قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے برابر ہے۔ 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روکا، دہشت گردی کے خلاف جنگ سے حاصل ہونے والے ثمرات ضائع کیے۔ خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے میں فوجی جوانوں اور افسروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے سینکڑوں جانیں بچائیں۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے سے فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی مذموم کوشش کامیاب ہوئی نہ ہوگی۔ اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں فورسز کی بہادری کو سراہا۔ امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہ دینے کا عزم۔ اجلاس میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ ہمیں آپس کی بداعتمادی ختم کرنا ہوگی۔ فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں، پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کا مورال بڑھا رہے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے۔ ہم بارہا وفاق سے یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ مشورہ کرتے تو انہیں شرکت کا کہتا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا سیاست اپنی جگہ، پہلے ملک عزیز ہے۔ مولانا فضل الرحمان قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ مولانا نے ریاست کی پالیسیوں میں تسلسل ناگزیر قرار دیا۔ کہا ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ افغانستان کے خلاف جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ بن گیا۔ معاملہ سفارتی سطح پر بھرپور انداز میں اٹھانا ہوگا۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے نہ سمجھیں کہ یہ آگ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دنیا کی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ خان صاحب نے آج پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیجن تھا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں اس وقت تک پیش نہیں ہوں گے جس وقت تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ خان صاحب نے اس کی تائید کی ہے۔ خان صاحب کا باہر ہونا، اس ملاقات میں شرکت کرنا لازم۔ تحریک انصاف کا پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ۔ بانی نے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا بانی کا باہر ہونا اور اجلاس میں شرکت کرنا لازمی تھا۔ حکومت دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں سنجیدہ ہے تو بانی کو بلانا چاہیے تھا۔ بانی نے جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت بھی کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو پیرول پر رہا کر کے اس سارے عمل میں شامل کیا جائے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز بولے بانی سے ملاقات اور مشاورت نہ کرنے دینا ناانصافی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیراعظم ہو کر کبھی پارلیمانی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایکس پر بیان۔ لکھا سابق وزیراعظم نے نہ دہشت گردی، نہ کشمیر، نہ بھارتی جارحیت پر اجلاس میں شرکت کی۔ آج وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا۔
جنگ کے وقت ملک کو سیاست سے بالاتر رکھنا ہر پاکستانی محب وطن کا فرض ہے۔ انہیں فکر ہے بانی کو مٹن پورا ملا یا نہیں، پشنا بی بی کے کمرے میں چوہے تو نہیں۔ تحریک بائیکاٹ ہمیشہ ملک کے خلاف نظر آئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب بزمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا، پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا بانی اول اور آخر ترجیح ہے، وطن کی سلامتی اور امن ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ بانی نہیں تو پاکستان نہیں، پی ٹی آئی کا نصب العین ہے۔ ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ شرجیل میمن نے کہا، جب تک اڈیالہ میں بیٹھا قیدی اجازت نہیں دے گا، جماعت قوم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ پارٹی کا شکار ہے، ایک طرف آپ نہیں آ رہے اور ایک طرف گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب اگر سی ایم کی کیپیسٹی میں بھی آ رہے ہیں تو پارٹی کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سی ایم تو پی ٹی آئی کی۔ سی ایم کے پی کے صاحب نے کچھ جگہوں کے اوپر 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم بھی کیا اور کہا ان کو سزائیں دیں، وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ گنڈا پور نے اجلاس میں 9 مئی کی مذمت کی، کہا لوگ گمراہ ہو گئے تھے، انہیں سزا دیں۔ سینیٹر فیصل وارڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے، پی ٹی آئی نہیں آئی، گنڈا پور نے شرکت کی، مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی۔ پی ٹی آئی بھی اجلاس میں شرکت کرتی تو عالمی سطح پر ایک مثبت پیغام جاتا۔ آج پیغام یہ جانا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ علی امین گنڈا پور سے، میرا اختلاف اب سیاست کی حد تک ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آج یہ بھی طے ہوا ہے، نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس پر پوری طرح عمل درآمد ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ گورنر سندھ کا ویڈیو لنک کے ذریعے گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کے شرکاء سے خطاب، کہا ملک دشمن طاقتوں کے لیے ہماری فوج ہی کافی ہے۔ کامران ٹیسوری کی ہدایت پر پلاٹ، موٹر سائیکل اور عمرے کے ٹکٹ کی قراردادی کی گئی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات، پی ٹی آئی کے 16 اراکین میں سے کوئی بھی جے آئی ٹی میں پیش نہ ہوا۔ جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی اراکین کو آج طلبی کے نوٹس جاری کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ دورے میں تجارتی شراکت داری، اقتصادی تعاون کے فروغ پر غور ہوگا۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی۔ ملاقاتوں میں عالمی اور علاقائی امور اور غزہ کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ توڑ دیا، غزہ پر بدترین بمباری سے 400 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی بمباری میں غزہ کے وزیر اعظم بھی شہید، نائب وزیر داخلہ، نائب وزیر انصاف سمیت کئی اہم عہدیدار شہید ہوئے۔ نصرات کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ خاندان سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے سحری کے وقت 35 فضائی حملوں میں شمالی غزہ، دیر البلاء، خان یونس اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے زخمیوں کے رفح کراسنگ سے گزرنے سے روک دیا۔ اسرائیل نے پناہ گزین کیمپس کو خون میں نہلانے کے بعد بے گھر فلسطینیوں کے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے۔ رفح، خان یونس اور دیگر علاقوں سے لوگوں نے پھر سے نقل مکانی شروع کر دی۔ سعودی عرب کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کی شدید مذمت، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت مجلس شورا کا اجلاس، اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ اجلاس میں عالمی برادری سے فوری مداخلت اور اسرائیلی جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ۔ پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا رمضان المبارک میں اسرائیلی جارحیت ناقابل برداشت ہے، عالمی برادری فوری طور پر جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔
ہمارے بچوں کو قتل کرنا بند کرو، مقبوضہ بیت المقدس میں نتنیاہو کے خلاف احتجاج، رغمالیوں کے اہل خانہ اور شہریوں نے غزہ پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر وحشیانہ بمباری میں ایک اسرائیلی قیدی کے قتل کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس کے بعد اسرائیل کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے ہلاک دہشت گردوں کی تصویریں سامنے آ گئیں۔ 33 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے۔ دہشت گرد مسافروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ کالعدم ٹی ٹی پی الخوارج کے اہم کارکن خلیل الرحمان کی گرفتاری، ملزم کا ٹی ٹی پی کا ٹاسک پورا کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ بھرتی کرانے کا انکشاف۔ ڈی ایس پی سی ٹی ٹی راج عمر خطاب کا کہنا ہے ملزم خلیل الرحمان کا تعلق نور ولی اللہ گروپ سے ہے۔ ملزم نے الخوارج کمانڈر مصباح کے حکم پر مزار قائد پر ویڈیو بنائی اور دھمکی دی۔ ملزم افغانستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ بھی حاصل کر چکا۔ Last week, the BLA and the Majid Brigade launched an attack on a passenger train in Baluchistan province of Pakistan. The terrorists were in direct contact with their handlers in Afghanistan, from where the attack was planned and directed. پاکستان کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دینے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل کے اہم اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا سلامتی کونسل دہشت گردی کے خلاف اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ بولے جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گردوں کا ہینڈلر سے افغانستان میں رابطہ تھا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے حملے کی منصوبہ بندی اور ہدایات دی گئی۔ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ یہ حملہ ہمارے دشمن نے افغان پراکسیز کے ذریعے کرایا۔ ٹرین حملے سمیت دہشت گردی پاک چین تعاون نارتھ سی پاک میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہے۔ بحرین کے نیشنل گارڈ کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کا جی ایچ کیو کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، دو طرفہ فوجی تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے اور خطے میں امن کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ بحرین کے کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی غیر متزلزل کوششوں کو سراہا۔ پی ایس ایل 10 کی ٹرافی کراچی، حیدرآباد اور لاہور کے بعد ملتان پہنچ گئی۔ ٹرافی کے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی، شائقین نے دلب منارہ کے ساتھ تصویریں بنوائی۔ گجرانوالہ کا 85 لاکھ روپے کا فلیٹ اس رمضان کا پہلا جیتو پاکستان۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا گیم شو جیتو پاکستان لایا بڑے بڑے انعامات۔ اس رمضان ایک خوش نصیب خاندان نے پہلی بار جیتا 85 لاکھ کا ARY لگونا DHA گجرانوالہ کا اپارٹمنٹ۔ شو میں 1 کروڑ 25 لاکھ تک کی مالیت کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ تبھی تو ہے جیتو پاکستان، پاکستان کا نمبر 1 شو، صرف ARY ڈیجیٹل پر۔